اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم. السلام علیکم ناظرین اکرام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ناظرین اکرام، مسلسل جو اس آیت کے ذیل میں ہم نے ذکر کیا، یعنی 2 دن جو ماہ رمضان کے سلسلے سے جو درس کا سلسلہ تھا، اور اسی آیت کے ذیل میں جو پیام رمضان اور اس ماہ کی عظمت اور فضیلت اور اس ماہ مبارک میں پروردگار کی رحمت اور برکت اور لطف اور عنایت کی جو اور زیادہ کثرت کے ساتھ ہے، اور اعمال میں انسان کے اندر جو ایک شوق، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اس ماہ میں، اور پروردگار اجر میں اضافہ کر دیتا ہے. یعنی دیگر مہینوں میں جو عمل انجام دیتا ہے، اگر ماہ مبارک میں انجام دیتا ہے تو پروردگار اجر بڑھا دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے. اس مہینے میں کہ جو رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، تو اس میں جو ہے تمام جو اعمال ہیں، عبادت ہے، اور اس سال جو سب سے زیادہ ثواب ہے اس میں جو ہے انفاق کرنا، خیرات دینا. ظاہر سی بات ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ یہ جو حالات ہیں، آج کے جو دور جو زمانہ ہے، لاک ڈاؤن ہے یہ کورونا کا مرض کے سلسلے سے، لہٰذا جو ہے ایسے موقع پہ ہے نا، آج جو ثواب جو ہے بہت زیادہ ہے، لیکن ایسے موقع پہ کہ جو یہ حالات چل رہے ہیں، اور جو غریب ہے، جو نادار ہے، ان تک جو ہے ضروریات کی چیز کو پہنچانا، راشن پہنچانا، یہ بھی جو ہے تمام عبادات میں سے جو ہے ایک اہم عبادت ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان جو ہے انفاق کر رہا ہے نا، انفاق کر رہا ہے، تو اب آپ دیکھیں اس کا اجر، اس کا ثواب کتنا ہے. تمام چیزیں ہیں، تمام چیزیں ہیں. اگر انسان جو ہے یہ چاہتا ہے کہ اپنے مال کی حفاظت کرے، تو وہ بھی جو ہے خیرات کے ذریعے ہے، سخاوت کے ذریعے، خیرات کے ذریعے. آپ کو ایک واقعہ سنا دیں، دقیق واقعہ، کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کے ساتھ جو ہے لوگ جا رہے تھے، امام سفر میں تھے، اور کچھ دیر امام چلے کہ راستے میں راہزن موجود تھے، چور ڈاکو، اور ان کا کام ہی یہی تھا، لوٹنا. یہ اب جو امام کے ساتھ تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے تمام ضروریات کی چیزیں تھیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ آج کے طریقے سے زمانہ تھا نہیں کہ انسان جو ہے مثلا بیگ میں سامان رکھ دے، کہیں بھی ساتھ میں لے کر جا رہے تھے. لوگوں کو معلوم یہ ہوا کہ راستے میں ڈاکو ہے، بدماش ہے، جب چھین لے گیا، پریشان ہوئے، اور امام سے کہا کہ مولا ایسا کرتے ہیں کہ یہ تمام جو سامان ہمارے پاس ہے قیمتی آپ کے پاس رکھوا دیتے ہیں. امام نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے ان کا ارادہ یہی ہو کہ ہمارے پاس جو سامان ہے اسے ہم لوٹ لیں. لہٰذا امام نے کہا کہ دیکھو تم جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے ایسے کہ سپرد کر دو کہ وہ جو ہے تمہارے سامان کا محافظ ہو. لوگوں نے کہا کہ مولا یہ تو جنگل، بیابان، صحرا، راستے میں ہے، ڈاکو ہے، کیسے کیا؟ تو امام نے کہا کہ یہ نیت کر لو، یہ ارادہ کرو کہ ہم جو ان کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے، تو مال میں سے مثلا جو ہے تیسرا حصہ، ایک حصہ جو ہے ہم غریبوں کو اور نادانوں کو دیں گے. یہ نیت کر لو، یہ ارادہ کر لو.
اور ادھر جو ہے ارادہ کیا، جیسے ہی ارادہ کیا آگے بڑھے، معلوم ہوا کہ وہ جو ہے جو ڈاکو تھے ملے، اور کوئی ایسی بات نہیں بلکہ جو ہے خود امام کا استقبال کیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ لوگ چلے گئے، یعنی کوئی جو ہے اذیت نہیں ہوئی، مال بھی محفوظ رہا۔ تو امام نے فرمایا کہ دیکھا تم نے جو ہے یہ ارادہ کیا، یہ نیت کی، تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ دولت کی حفاظت ہو تو پھر وہ جو ہے سخاوت کے ذریعے، خیرات کے ذریعے اگر انسان کر رہا ہے تو پروردگار اس کے مال کا محافظ ہوتا ہے۔ دیکھیں انسان اگر عطا کر رہا ہے، انسان اگر جو ہے دے رہا ہے، انسان جو ہے سخاوت کر رہا ہے، تو ایک تو اول تو یہ کہ خوشی کا سبب بنتا ہے، انسان خوش ہوتا ہے، انسان جو ہے خوش ہوتا ہے، بہرحال جو بھی سخاوت کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، تو بہرحال اس کے عمل کو سراہنا چاہیے، شاباشی دینا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر ایک اور شوق پیدا ہو، ایک اور جذبہ پیدا ہو۔ تو دیکھیے اگر انسان جو ہے کچھ دے رہا ہے تو صرف جو ہے خوشی کا سبب نہیں بنتا، بلکہ جو ہے سخاوت کی وجہ سے کبھی کبھی انسان جو ہے جو دائرہ اسلام میں نہیں ہوتا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا۔ محمد بن اسلم یہ جو ہے حدیث کے راوی بھی تھے اور حدیث بھی حفظ تھا، محمد بن اسلم توسی، اور یہ جو ہے نشاپور میں 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کے زمانے میں حدیث جو ہے نقل کیا کرتے تھے۔ تو ان کا کام یہ تھا کہ جو ضرورت مند ہوتے تھے انہیں دیتے تھے، اور یہاں تک کہ لوگوں سے قرض لے لیتے تھے، اور قرض لینے کے بعد وہ جو ہے جس کی ضرورت ہوتی تھی پورا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے جو ہے ایک یہودی سے قرض لیا، اور قرض لینے کے بعد جو ہے وہ جو ضرورت مند ہوتا تھا دیتے تھے، ان کے پاس جو کچھ ہوتا تھا دیتے تھے، نہیں ہوتا تھا تو قرض لے کر دیتے تھے۔ تو یہودی سے قرض لیا، اور لینے کے بعد جب ایک شخص کو بہرحال جو افراد تھے دیا، تو ایک روز جو ہے یہودی حاضر ہوا، محمد بن اسلم کے پاس آیا اور کہا کہ وہ جو قرض آپ نے لیا ہے، اپنے قرض کا مطالبہ کیا، کہا کہ وہ جو ہے آپ دے دیجئے۔ تو اس وقت اسلم کے پاس یعنی محمد بن اسلم کے پاس کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے قلم کا چھلکا ہے نا، یعنی اب آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے جو قلم بنایا تھا، تراشا تھا، اس کا اتنا چھلکا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے آج کل کے بچوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آج کل جو ہے نا یہ پین وغیرہ ہے، ڈاٹ پین ہے، تمام پین ہے، بچے نہیں سمجھیں گے، جیسا کہ جو بزرگ ہیں نا انہیں تو معلوم ہے، جو آج کل کے بچے ہو سکتا ہے ان کے لیے دشواری ہو، لیکن جو بزرگ ہیں ان کے لیے تو واضح ہے کہ پہلے جو ہے نا وہ جو ہے لکڑی ہوتی تھی، اور پھر جو ہے اسے چاقو سے تراشتے تھے، بناتے تھے، خط کاٹتے تھے نا، روشن دان جو دوات، اور پھر روشنائی، اور پھر اس میں جو ہے قلم کو تر کرتے تھے، پھر جو ہے تحریر کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ قلم آج کل جو قلم ہے تو سب بہتر جانتے ہیں، تو بہرحال بچوں کے لیے ذکر کر دیا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب وہ یہودی آیا اور آنے کے بعد سوال کیا کہ پیسہ دی، انہوں نے کہا ہمارے پاس اس وقت پیسہ نہیں ہے، ہاں اگر تمہیں چاہیے تو یہ جو ہم نے قلم تراشا ہے، لکڑی کی جو قلم تراشتے تھے، یہ ہے، اگر ضرورت اسے لے لو، اس وقت پیسہ نہیں ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ اسے ضرورت بھی رہی ہو، جو جس چیز کے لیے، مثلا جو ہے آگ روشن کرنے کے لیے یا کسی کام کے لیے، تو کہا کہ یہی ہے، لے لو۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا جو ہے قلم کا جو ہے وہ چھلکا تھا، تراشا تھا، کہ اب اٹھایا اس نے، اٹھانے کے بعد اپنے دامن میں بھرنے لگا۔ اب جب دامن میں بھرا تو کیا دیکھتا ہے، بہت دقیق بات ہے، کیا دیکھتا ہے کہ یہ چھلکا جو ہے، جو قلم کا چھلکا ہے لکڑی کا، یہ سونے اور چاندی میں تبدیل ہو گیا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ سونے اور چاندی میں تبدیل ہو گیا تو اس نے کہا کہ واقعاً جو ہے مذہب دین اسلام یہ حق ہے، اور فوراً جو ہے اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو ناظرین اکرام، معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے اگر جو ہے سخاوت کر رہا ہے تو یہ سخاوت کی وجہ سے دوسرے جو ہے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔
تو یہ مہینہ جو ہے یعنی خیرات کا، سخاوت کا بہترین مہینہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں انسان جو ہے آمادہ رہتا ہے، انسان کے اندر جو ہے ایک جذبہ پایا جاتا ہے، انسان کے اندر جو ہے ایک شوق پیدا ہوتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اس مہینے میں نیک عمل انجام دے. لہٰذا جو ہے یہ مہینہ جو ہے بہترین سخاوت کے لیے، اور وہ افراد کی جو نادان ہیں، جو غریب ہیں، ان کا خیال رکھا جائے. اور ایسے حالات میں کہ جو آج کل جو حالات ہے نا، معلوم کرنا اور معلوم کرنے کے بعد جو ہے ان تک جو ہے ضروریات کی چیز پہنچانا. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ مہینہ ایسا کہ لوگوں کے اندر شوق ہوتا ہے. الحمدللہ لوگ جو ہے نا ضرورت مند تک جو ہے تمام دیگر ضروریات زندگی جو ہے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، راشن وغیرہ جو ہے معلوم کر رہے ہیں، اور معلوم کرنے کے بعد جو ہے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. لہٰذا جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار جس طریقے سے تو جو ہے بغیر احسان کے ہے نا دے رہا ہے ہمیں، اسی طریقے سے جو ہے ہم سب کے اندر جو ہے یہ ایک شوق پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو کہ ہم بھی جو ہے دوسرے کو دیں تو بغیر احسان کے. تو عزیزان محترم، یہ گفتگو جو ہے انشاءاللہ پھر کل یہ سلسلہ جاری ہے. ابھی چند مسائل کچھ بیان کر دیں انشاءاللہ، اور یہ سلسلہ جو ہے اسی طریقے سے جاری رہے گا، اور پھر انشاءاللہ جو ہے تفصیل سے گفتگو ہوگی ایک ایک سلسلے سے، مثلا دعا کے سلسلے سے، اور استغفار کے سلسلے سے، تزکیہ نفس کے سلسلے سے. اور آپ حضرات جو ہے نا دیکھتے ہیں پروردگار آپ کے دلی حاجات کو قبول فرمائے، مولا آپ کو جو ہے سلامت رکھے، اور آپ کے گھر سے تمام جو آفات و بلیات و پریشانیاں ہیں پروردگار ان سب سے محفوظ رکھے. تو چند جو ہے اقامی مسائل، اور انشاءاللہ پھر جو ہے دوسرے سلسلے سے یا غسل یا دیگر مسائل. آج جو ہے چند روزے کے سلسلے سے، کہ اب آپ دیکھیں جیسا کہ کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگر جو ہے مثلا روزہ نہیں رکھتا، یعنی روزہ جو ہے اگر توڑ دیا ہے نا تو پھر اس میں جو ہے کفارہ ہے. کفارہ کی جو ایک غلام آزاد کرے گا، کہ جو آج کل غلام کا سلسلہ نہیں، بہرحال 60 فقیر کو جو ہے پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا، یا مثلا جو ہے اسے جو ہے گندم وغیرہ جو بھی ہو وہ دے گا. تو بہرحال اب وہ افراد کی جو مریض ہو، کہ جسے جو ہے شدید پیاس لگے ہے نا، یعنی پیاس کو برداشت کرنا جو ہے اس کے لیے دشوار ہو، ناقابل برداشت ہو، اور اس کے لیے جو ہے خطرہ ہو، یا کسی بڑے مرض میں ہے نا مبتلا ہونے کا خوف ہو، کہ تھوڑی تھوڑی دیر پہ اسے پیاس لگے، تو پھر اس پہ جو ہے روزہ واجب نہیں ہے، روزہ اس پہ واجب نہیں ہے. اور دیگر صورت سے آپ دیکھیں تو پھر یہ ہے کہ وہ جو ہے یعنی وہ ایک طعام جو ہے فقیر کو دے گا. اور اسی طریقے سے وہ عورت کہ جو اس کا وضع حمل قریب ہو، یعنی ولادت ہونے والی قریب ہو، اور اگر روزہ رکھے تو اس کے لیے دشواری ہو، مثلا جو ہے اس کے کسی مرض میں مبتلا ہونے خوف ہو، جان کا خطرہ ہو، یا جو بچہ ہے اس کے لیے جو ہے نا دشواریاں ہو، کسی مرض میں ہونے کا خطرہ ہو ہے نا، یا دیگر چیز موت میں اس طریقے سے کوئی خطرہ ہو، تو پھر اس پہ جو ہے روزہ واجب نہیں ہے نا. اور وہ جو ہے ہر روزے کے بعد جو ہے ایک مطعم دے ہے نا، اور بعد میں جو ہے قضا رکھے گی اس روزے کا. اسی طریقے سے کہ وہ کہ جس کی ولادت ہوئی ہے، بچہ دودھ پی رہا ہو اور کوئی راستہ نہ ہو نا، یعنی کوئی اور ذریعہ نہ ہو بچے کا، کہ مثلا ایک ذریعہ ہے کہ مثلا الگ سے دودھ پی رہا ہے، ڈبے کا دودھ پی رہا ہے، شیشی سے دودھ پی رہا ہے، یہ دیگر ذرائع ہیں. لیکن اگر ایسے کوئی ذرائع نہ ہو، ذریعہ نہ ہو، صرف جو ہے منحصر ہو، ماں کا دودھ پیتا ہو بچہ، اور اگر روزہ رکھے تو پھر جو ہے اس کے لیے مسئلہ ہو جائے بچے کے لیے، یا خود جو ہے اس کے لیے ہے مثلا دودھ نہ ہو، غذا فراہم نہ ہو، تو پھر اس پہ بھی روزہ واجب نہیں ہے نا. وہ جو ہے بعد میں وہ قضا کرے گی، لیکن ایسی صورت میں وہ روزہ نہیں رکھے گی. اور اگر جو ہے
کوئی شخص ماہ رمضان میں یا اس سے پہلے اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو مسلمان ہو گیا تو جو اس کا وقت جو زندگی جو ہے حالت کفر میں گزری ہے تو پھر اس کا قضا نہیں ہے، یعنی جو کافر مسلمان ہو جائے یا مثلا دیوانہ ہو اور وہ جو ہے عاقل ہو جائے تو جو حالت دیوانگی میں جو وقت گزرا تو اس کی قضا نہیں ہے، مثلا 4 سال یا 8 سال یا 10 سال تو اس کی قضا نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے کافر مسلمان ہو گیا تو جو حالت کفر میں گزارا اس کے بھی قضا نہیں ہے۔ لیکن جو ہے اگر مسلمان کافر ہو جائے پھر اس کے بعد جو ہے مسلمان ہو جائے تو پھر جو وقت حالت کفر میں گزارا ہے پھر اس کو جو ہے روزہ رکھنا پڑے گا، اب جو ہے اسی طریقے سے اگر جو ہے انسان جو ہے جنابت کی حالت میں ہو اور بھول جائے غسل کرنا جو ہے صبح کی اذان سے پہلے غسل کرنا بھول جائے، اب ایک روزہ رکھ لے، اب اس کے بعد جو ہے اسے یاد آئے، متوجہ آئے تو بعد میں ایک روزہ قضا کرے گا، یا 2 روزہ رکھ لے اور پھر بعد میں جو ہے وہ متوجہ ہو تو 2 روزہ کی قضا کرے گا، ہے نا۔ یا مثلا جو ہے اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس حالت میں 2 روزہ رکھا یا 3 روزہ، ہے نا، مثلا جو ہے اسے یہ معلوم نہ ہو، ہے نا، کہ 2 یا 3 نہیں رکھا تو 2 روزہ رکھ لے تو کافی ہے، یعنی بھول جائے غسل کرنا، یعنی غسل جنابت کرنا بھول جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ اب اگر جو ہے مثال کے طور پہ جو ہے اگر سو رہا ہے اب اس پہ جو ہے غسل واجب ہو گیا، صبح کی اذان کے بعد بیدار ہوا، اس پہ جو ہے غسل جنابت واجب ہو گیا، معلوم یہ ہوا کہ اذان سے گھنٹہ پہلے سو رہا ہے اور اذان کے 10 منٹ کے بعد یا 1 گھنٹے کے بعد یا اذان کے بعد 2 گھنٹے کے بعد جگا، تو اب اگرچہ اسے یہ معلوم ہو کہ اس پہ جو ہے غسل یعنی احتلام ہوا، مثلا جو ہے اسے یہ معلوم ہو کہ صبح کی اذان سے پہلے ہوا تھا، ہے نا، تب جو ہے اس کا روزہ صحیح ہے نا، اس کا روزہ صحیح ہے کہ اگرچہ مثلا نیند کے عالم میں تھا اور اسے جو ہے یہ معلوم ہو۔ اب اگر جو ہے دن میں جو ہے اگر عالم خواب میں احتلام ہو گیا، یعنی غسل جنابت واجب ہو گیا، نیند کی حالت میں تھا اور جو ہے احتلام ہو گیا تو اب جو ہے اس سے روزہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، روزہ کے صحت پہ اثر نہیں پڑے گا، یعنی وہ جو غسل کرے گا تو وہ نماز کے لیے کرے گا اور اس کے لیے یہ بھی واجب نہیں کہ فوراً جو ہے وہ غسل کر لے، تو ایسی حالت میں سو رہا ہے اس پہ واجب ہو گیا غسل جنابت، عالم خواب میں احتلام ہو گیا تو اس کا جو ہے روزہ صحیح ہے، لیکن جو ہے صبح کی اذان سے پہلے اس پہ غسل واجب ہو گیا تو پھر جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسل کرے، اور اگر جو ہے کوئی مجبوری ہے یا مثلاً جو ہے وقت تنگ ہے، پانی نہیں ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ جو ہے تیمم کر لے۔ تو ناظرین اکرام اس سلسلے سے انشاءاللہ جو ہے پھر کل گفتگو ہوگی اور کچھ مسائل جو ہے بیان کیے جائیں گے، اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو جو ہے حقیقی روزہ رکھنے کی توفیق دے تاکہ ہم سب لعلکم تتقون کی منزل تک پہنچ سکے۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ کہ جو بھی اس مرض میں کورونا وائرس اس مرض میں مبتلا ہے، پروردگار انہیں شفا عاجل عنایت فرمائے اور اس مرض سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پروردگار حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی اوان و انصار میں شمار فرما۔ آئیے ساتھ میں دعا پڑھ لیتے ہیں، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور روزہ افطار کا وقت قریب ہے، آئیے باہم مل کے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعۃ فی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعنا حتی تسکنا
حرکتم وتمتعه فيها طويل اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلمكم اللہ، اللہ حفظک انشاءاللہ.